نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی دعائیں کتابوں کے اندر منقول ہے، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے ان ساری دعاؤں کو کتابوں میں جمع کیا ہے، اتنی دعائیں ہیں۔ اللہ سے کئی چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مانگتے بھی تھے، اور بہت سی چیزوں سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پناہ بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ فلاں چیز دیجیے اور فلاں چیز سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اب جس چیز سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگا ہو، جس چیز سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جو چیز منقول ہو کہ آپ نے اللہ سے فرمایا ہو کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں فلاں فلاں چیز سے، فلاں فلاں چیز سے، غور کا مقام یہ ہے کہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو، اگر وہی چیزیں کسی انسان میں پائی جاتی ہوں، اور بالخصوص اگر کسی مسلمان میں وہی چیز پائی جاتی ہو جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگا ہے، تو اس آدمی کو اپنے بارے میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھ میں ایک ایسی بیماری ہے، ایسا روگ ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگا ہے، مجھ میں ایسی عادتیں پائی جا رہی ہیں جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگا ہے۔ تو اب وہ چیز جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہو اور وہ ہمارے اندر موجود ہو، تو اس سے ہم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کتنی بڑی خرابی اور کتنی بڑی برائی اور کتنی غلط عادت میرے اندر پائی جا رہی ہے۔ جس سے نبی پناہ مانگتے تھے وہ چیز میرے اندر موجود ہے۔ اب جس سے نبی نے پناہ مانگا ہو تو یقیناً وہ چیز آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگا ہے۔ اب وہی چیز اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہو تو وہ کتنی ہلاکت خیز ہو سکتی ہے، کتنی بربادی کا سبب بن سکتی ہے ہمارے لیے۔ بہت سی چیزوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اس میں سے ایک چیز
جس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی کہ میں تکبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تکبر سے، غرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان سے بے حساب گناہ کراتا ہے۔ یہ ایک ہی مرض تکبر، جس کو ہم ہمارے زبان میں غرور کہتے ہیں، یہ ایک ایسا مرض ہے، اس ایک عادت کی وجہ سے آدمی کئی گناہ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد جب اللہ نے آپ کو بنایا تھا، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَجَدُوا، سارے فرشتے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیے تھے۔ الا ابلیس، لیکن ابلیس کھڑا ہو گیا، وہ سجدے میں نہیں گرا۔ اس نے اللہ کے حکم سے حکم عدولی کی، نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس وقت میں ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، کہ بار الہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اسے اچھالی جاتی ہے تو وہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے، اور آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے جلایا جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف نہیں جاتی ہے، لہذا میرا مرتبہ بلند ہے۔ اس نے اپنی منطق اللہ کے سامنے پیش کی، لاجک کی بات کی اس نے۔ لاجک تو یہ ہے کہ مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، لہذا مرتبہ تو میرا بڑا ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے وہ گناہ ہے غرور کا، تکبر کا، اپنی بڑائی جھاڑنے کا، اپنے مرتبے کو بیان کرنے کا، اپنی رفاتوں کے تذکرے کرنے کا کہ میں بہتر ہوں۔ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کو۔ کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، ہم اسے اپنے دربار سے نکال چکے ہیں۔ جرم کیا تھا؟ جرم تھا وہ غرور اور تکبر۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلا کرو۔ آج لوگوں پر آپ نظر ڈالیے، کوئی تعلیم کی وجہ سے اتراتے پھر رہا ہے، کوئی مال اور دولت کی وجہ سے اتراتے پھر رہا ہے، کوئی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اترا رہا ہے، کوئی اپنے مکان یا دکان کی وجہ سے اتراتا پھر رہا ہے، کوئی اپنے پوسٹ اور مرتبے کی وجہ سے اتراتا پھر رہا ہے۔ گردن نیچے جھکتی نہیں، سلام کا جواب بھی دیں گے تو اس میں غرور اور تکبر کی بو آتی ہے، سلام بھی کرتے ہیں تو اس میں تکبر کی بو آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلا کرو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، یہ جو تمہاری چال جو ہے نا، اس چال سے تم زمین پھاڑ نہیں سکتے۔ یہ جو غرور بھرا انداز، تکبر بھرا انداز، کیا تم اس تکبرانہ چال سے کیا اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یہ جو گردن اونچی کر کے چل رہے ہو، موڈے ٹھہرا کے چل رہے ہو، کیا تم آسمان کی، کیا تم پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو؟ نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ تم آسمان کی پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، تو پھر غرور تمہیں کس بات کا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر مت چلا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غرور اور تکبر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ میں تکبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ نے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نہ ہماری یہ زبانیں حضور کی تعریف کر سکتی ہے، نہ آپ کا مرتبہ بیان کر سکتی ہے، نہ آپ کی بلندیوں کا ذکر کر سکتی ہے، یہ زبانیں حق ادا نہیں کر سکتی حضور کے مرتبے بیان کرنے کے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی تعریف یہ ہے کہ آپ کو میں اللہ کے بعد سب سے بڑا سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا اس پر، میں غرور نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا اس بات پر، حالانکہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن فخر نہیں کرتا۔ اور یہ بیماری ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اس بیماری کا نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ متکبر کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی آدمی کو کہیے کہ آپ کو غرور ہے، بولے نہیں ہے میرے اندر غرور، میری چال ہی ایسی ہے، میرا انداز ہی ایسا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خدا کے واسطے گردن نہ جھکائے وہ متکبر ہے۔ ختم ہو گیا سارا مسئلہ یہیں پر۔
دو جملوں میں حضور نے پوری حقیقت بیان کر دی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کس کے اندر ہے؟ متکبر کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو خدا کے لیے اپنی گردن نہ جھکائے وہ متکبر ہے۔ جو خدا کے واسطے، آج خدا کے حکموں کے سامنے کیا ہماری گردن جھک رہی ہے؟ اللہ کے فرمان کے سامنے کیا ہماری گردن جھک رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے کیا ہماری گردن جھک رہی ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اللہ کا حکم ہے مگر، میں مانتا ہوں حضور کا فرمان ہے مگر، قرآن میں ہے مگر، حدیث میں ہے مگر، اس کے بعد اپنی بات بولتے ہیں۔ کہاں ہم خدا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کے حکم کے سامنے جو اپنی گردن نہ جھکا لے وہ تکبر کرنے والا ہے، وہ متکبر ہے۔ اور تکبر کے بارے میں اگر یہ مرض کسی میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ تکبر پوسٹ کی وجہ سے ہو یا کاروبار کی وجہ سے ہو یا زمین کی وجہ سے ہو یا مکان کی وجہ سے ہو یا پیسے کی وجہ سے ہو یا خوبصورتی کی وجہ سے تکبر ہو یا عورتوں میں زیورات کی وجہ سے تکبر ہو یا کپڑوں کی وجہ سے تکبر ہو، جانتے ہو تکبر کتنی برا مرض ہے۔ آج بھائی بھائی کے سامنے تکبر کر رہا ہے، آج بہن بہن کے سامنے تکبر کر رہی ہے، آج ننند بھاوت کے سامنے تکبر کر رہی ہے کہ میرے پاس تو اتنا زیور ہے، میرے پاس تو اتنے کپڑے ہیں، میرا مکان تو اتنا اعلیٰ ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ ارے وہ تو تمہاری بھائی کی بیوی ہے، لنگا بھوکا تو آپ کا بھائی ہے۔ غرور کس کے سامنے کر رہی ہے؟ اپنی بھاوج کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے کرتی غرور، لیکن غرور کس کے سامنے جتا رہی ہے؟ اپنی بھاوج کے سامنے، یا بھاوج غرور جتا رہی ہے ننند کے سامنے، بہن بہن کے سامنے، بھائی بھائی کے سامنے۔ فنا ہونے والے ہو جانے والی چیزیں، جن چیزوں کو لے کر غرور کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی خبر میں آنے والی نہیں ہے، نہ آخرت میں اس بنیادوں پر فیصلہ ہونے والا ہے، ایک چیز بھی نہیں کام آئے گی، بدن کے کپڑے تک اتار دیے جائیں گے، دوسرا کپڑا پہنایا جائے گا، وہ مکان، وہ دکان، وہ کاروبار، وہ ڈگریاں، وہ جائیداد، وہ کپڑے، وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال، وہ دولت، سب تو یہیں پر رہے گا۔ مرنے کے بعد بادشاہ کے پاس جتنی زمین رہے گی فقیر کے پاس بھی اتنی ہی زمین رہے گی۔ نہ ان کی زمین بڑی نہ ان کی زمین بڑی، لیکن غرور ہے آج۔ یہی غرور نے، تکبر نے خاندانوں کو توڑ دیا ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں مل رہا ہے، ننند بھاوت سے نہیں مل رہی ہے، بھاوت ننند سے نہیں مل رہی ہے، خالہ بھانجی سے نہیں مل رہی ہے، پھوپھی بھتیجی سے نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ متکبرانہ چال کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے، تکبر بھرے لہجوں کی وجہ سے، تکبر بھرے گفتگو کی وجہ سے، تکبر متکبرانہ انداز کی وجہ سے۔ یہ ایک، میں نے شروع میں کہا تھا، یہ ایک ایسا جرم ہے جو 100 گنا کرا دیتا ہے آدمی سے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا متکبر اسے کہتے ہیں جو خدا کے واسطے اپنی گردن نہ جھکائے۔ گردن نہیں جھکا رہا، گردن اٹھا کے چلتے ہیں۔ بازار میں دیکھیے آپ لوگ کئی لوگوں، ذرا اللہ نے حالات بدل دیے،
کچھ کھانے کو دے دیا، کچھ پہننے کو دے دیا، رہنے کے لیے ایک مکان دے دیا، پھرنے کے لیے ایک سواری اللہ نے دے دی، اب انداز بدل گیا۔ لیکن یہ کتنی بڑی بلا ہے، ملنے والا تو کچھ ہے نہیں۔ آپ اگر مالدار ہیں رکھ لیجیے آپ کے پاس، آپ بٹوارا تھوڑے ہی کر رہے جو آپ کے ختم چومے جائیں۔ آپ اچھے مکان میں رہتے ہیں تو کیا آدھا آپ ہم کو دینے والے ہیں جو غرور کر رہے ہیں؟ آپ قیمتی کپڑے پہنتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو بانٹنے والے ہیں جو غرور کر رہے ہیں؟ بانٹنے والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے واسطے کام کرو، بندوں کے لیے کرو گے اور تو ہمارے دربار سے کچھ ملنے والا نہیں ہے تمہیں۔ اسی وجہ سے 20 مرتبہ میں نے بتایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ میں ضرورت مند صحابہ اکرام کی مدد کرتے تھے، مالدار صحابہ، لیکن انداز کیا ہوتا تھا؟ انداز یہ ہوتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں فجر سے پہلے لے جا کر ان کی ضروریات کا سامان ان کے دروازے پر رکھ کر آ جاتے تھے۔ انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ لینے والے کو پتا چلے کہ دینے والا کون ہے، یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیے لوگ لینے لگا کر تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ کے کپڑے جو ناک پوچھنے کے قابل نہیں ہوتے، اتنے گھٹیا کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان کی گھروں پہ خطاریں ہوتی ہیں۔ باضابطہ دکانوں کو جا کر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کپڑا دیجیے۔ ارے اس سے تو اچھا آپ کے بچے کا پیمپر ہوتا ہے، اس سے قیمتی بچے کا پیمپر ہے، اتنا گھٹیا کپڑا خیرات کرتے ہیں قوم میں، جس کو پہن کر عید کے دن خوشی نہیں ہوتی کسی بیوہ کو، عید کے دن کسی خوشی نہیں ہوتی کسی یتیم کو، وہ تو اپنے کپڑوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ تو وہ کپڑے ہیں، اس کو پہن کر ہم خاندان میں کہیں جا نہیں سکتے۔ یہ بات کر تکبر، یہ تقسیم کر کے غرور کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، یہ مجھے زیب دیتا ہے، تکبر میں کروں گا۔ قرآن میں فرمایا بھی عزیز الجبار المتکبر، اللہ عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے زیب دیتا ہے تکبر کرنا، کیوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، میں محتاج نہیں ہوں، تکبر مجھے زیب دیتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ پاک ہے ہر چیز سے، وہ رب العالمین کی ذات کہتی ہے میں ہوں متکبر، تکبر مجھے زیب دیتا ہے۔ 4 چھینکوں میں نیچے بیٹھ جانے والا کیا اسے زیب دیتا ہے تکبر؟ 2 خے آ گئے، 2 دست آ گئے، پلنگ پہ آ جاتا ہے، اسے زیب دیتا ہے تکبر؟ ایک وقت نہ کھایا دوپہر میں شام تک نڈھال ہو جاتا ہے، اسے تکبر زیب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، میں اوڑھتا ہوں اسے، یہ مجھے زیب دیتی ہے، کیوں؟ میں بے نیاز ہوں ہر چیز سے۔ عظمت میری ازار ہے، تکبر میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے۔ فمن نازع عنی واحدا منہما، بہت سخت حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کو اپنے اوپر اوڑھ لینا چاہے مجھ سے کھینچ کر، حالانکہ یہ میرا لباس ہے، یہ لباس میرا ہے،
اگر یہ لباس مجھ سے کھینچ کر خود اوڑھ لینا چاہے، اللہ نے فرمایا ادخلتہ النار، لات مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔ خدا کی برابری کرتا ہے، خدا کی برابری کرتا ہے، خدا سے برابری۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کی بارگاہ میں یہ مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تکبر سے پناہ چاہتا ہوں، میں غرور سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو ایک بات یہ فرمائی، جو خدا کے واسطے گردن نہ جھکائے وہ متکبر ہے، اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ارے بولے انہیں کیا ہے، اس کا نے کیا ہے، لنگا بھوکا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے تونگر پیدا ہوئے تھے، جو غرور کر رہے ہیں کیا ماں کے پیٹ سے ڈگریاں لے کر آئے تھے؟ کیا اپنی مرضی سے ماں کے پیٹ میں اپنا چہرہ بنایا تھا؟ یہ سب عطائے خداوندی ہے کہ اس نے کسی کو محروم کیا تو کسی کو عطا کیا، کسی کو حسین بنایا تو کسی کو بدصورت بنایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے کو حقیر سمجھنے والا یہ تکبر کرنے والا ہے۔ کیا آج ہمارے خاندانوں میں دعوتوں کے موقع پر پرائے جو اچھے کپڑے پہن کے آئے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے ہم استقبال کرتے ہیں، آئیے صاحب، آئیے صاحب، آئیے صاحب۔ ارے صاحب یہ کب تک کرو گے چاپلوسی؟ کیوں؟ وہ اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے، اور سگے بھائی کو نظر انداز، سگے بھتیجے کو نظر انداز، بھانجے کو نظر انداز، بہن بھائی کو نظر انداز، چچا کو نظر انداز، خالہ کو نظر انداز، بھابھی کو نظر انداز۔ کیوں؟ وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ سعدی شیرازی، جن کی کتابیں آج 1000 سال سے پڑھائی جا رہی ہیں، عالم بنتا ہے وہ کتابیں پڑھ کے آدمی، فارسی کے اندر وہ کتابیں ہیں۔ شیخ سعدی نے لکھا کہ ایک امیر اور کبیر آدمی کے گھر دعوت تھی، مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ 40 پیوند کا کپڑا پہنتے تھے شیخ سعدی علیہ الرحمہ، 40 پیوند کا کپڑا ہوتا تھا بدن پر۔ تو وہ گئے دعوت میں، درباروں نے روک دیا، کہا کہ نہیں جا سکتے اندر آپ۔ انہوں نے کہا کہ میں مدعو ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے انوائٹ کیا گیا، میں دعوتی ہوں یہاں کا، بغیر دعوت کے نہیں آیا۔ اس نے کہا چل تجھے کون بلائے گا یہاں پر۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ واپس ہو گئے، اس کے بعد بازار گئے، زرق برق کپڑے خریدے، اعلی قسم کا کپڑا خرید کر پہن کر آئے تو دربار نے کہا ویلکم، آئیے تشریف لائیے آداب سے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ اندر چلے گئے، دستر بچھا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے روٹی توڑی، گوشت لگایا، آستین میں گھسایا، دوسری روٹی توڑی، گوشت لگایا، دوسری آستین میں گھسایا۔ بڑے آدمی تھے شیخ سعدی علیہ الرحمہ، کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، وقت کے عمرا، وقت کے وزرا، وقت کا بادشاہ جن کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اس درجے کا اللہ والا تھا وہ۔ تو ان کے ساتھ دستر میں اسی لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شیخ سعدی یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا جس کی دعوت ہے اسے کھلا رہا۔ بولے دعوت تو انہی کی ہے، دعوت میری تھوڑا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج عزت اپنے سگے رشتہ دار کی اچھے کپڑوں کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور اچھا کپڑا نہیں پہنا تو ہم بھائی کو مہمانوں سے ملانے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ آج ننن بھاوج کو ملانے تیار نہیں، بھاوج ننن کو ملانے تیار نہیں۔
بھانجی خالہ کو ملانے تیار نہیں، خالہ بھانجی کو ملانے تیار نہیں، کیوں؟ کپڑے اچھے نہیں پہنی ہوئی ہے۔ غرور اور تکبر، لوگوں کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، یہ مرض آخرت برباد کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد سب سے بڑے ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو کیسا چلتے پتہ ہے؟ حضور کیسے چلتے تھے؟ شمائل ترمذی میں لکھا ہوا ہے، جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اس وقت میں یہ مونڈھے جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچے کی طرف ہے، ایسا نہیں چلتا۔ اتار پہ جب اترتا ہے آدمی تو سر اوپر نہیں ہوتا، سر نیچے ہوتا ہے، مونڈھے اکڑے ہوئے نہیں ہوتے، جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چلتے ایسا نہیں، سر نیچے کی طرف ہے، مونڈھے جھکے ہوئے ہیں، نگاہیں نیچی ہے۔ یہ عام ہموار لیول زمین پر حضور ایسے چلتے تھے، اور ان کا امتی سر اٹھا کے چلتا ہے، مونڈھے چڑھا کے چلتا ہے، گاڑی پہ اترا کے بیٹھتا ہے۔ خوش ہو جائیں گے حضور ہم کو دیکھ کر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا زمین پر اترا کر مت چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ انسان ہو، انسانوں کی طرح رہو، انسان ہو، انسانوں کی طرح رہو۔ وہ صفت اپنے اندر مت آنے دو جو ابلیس کی صفت ہے، جس نے اللہ سے کہا تھا خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، وہ تو مٹی سے پیدا ہوا آدم، میں آگ سے پیدا ہوا، میں افضل ہوں۔ کیا آج یہ مرض ہمارے اندر نہیں پایا جاتا؟ میں اچھا کپڑا پہنا ہوا ہوں، میں رائل فیملی کا فرد ہوں، دوسرے حقیر ہیں، میں اعلیٰ مکان میں رہتا ہوں، میں اعلیٰ گاڑی میں پھرتا ہوں، میرے گھر ویل فرنش ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، میری گاڑی بڑی ہے، لہذا میں سر جھکا کے نہیں چلتا، سر اٹھا کے چلتا۔ اور اللہ کے حکموں کو پیش کیا جائے تو بولے بھائی صاحب کیا پرانی 1400 سال کی باتیں کر رہے ہو، دنیا ترقی کر چکی ہے، اب یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے گھر کی شادی میں نہ اللہ کی چلتی نہ نبی کی چلتی، ہمارے گھر کی شادی میں تو ہمارے خاندان والوں کی چلتی ہے۔ اگر کوئی اللہ رسول کی بات کر لے اس وقت میں تو کہا جائے گا کہ اسے نہیں بلانا تھا یارو، اس کو بلا کے غلطی کر دی ہے، اس کو نہیں بلانا تھا۔ بولے جب دیکھو اللہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، ہم تو فرعون بننے جا رہے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم قارون بننا چاہتے ہیں، ہم فرعون بننا چاہتے ہیں، ہم ابلیس بننا چاہتے ہیں، یہ روکتا ہے ہمیں۔ جملے سخت ہے میرے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ عہدوں نے فرعون بنا دیا، مال نے قارون بنا دیا، نتیجہ ہم خدا کی بغاوت پہ اتر آئے ہیں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں اے اللہ مدد کب آئے گی، ہم پہ مدد آئے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو جو سبق سکھایا، حضور جب مصافحہ کرتے تو سامنے والا جب تک ہاتھ نہیں ہٹاتا حضور اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے، کبھی اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ آج کل لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، ایسا مصافحہ ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو دیکھیے ایسا، منہ پہ تو مار دیتا اچھا تھا، کچھ تو عقل آتی تھی۔
ایک دوسرے سے یوں مل رہے ہیں یا یوں مل رہے ہیں. اللہ کے نبی ایسے دو ہاتھ پھیلاتے تھے. اور جب تک محدثین نے لکھا ہے کہ جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں کھینچ لیتا حضور اپنا ہاتھ اپنی خودی سے باہر نہیں نکالتے. کیسی عاجزی، کیسی مسکنت، کیسی تواضع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اور آپ کے ماننے والوں میں یہ مزاج. ہم سے کیا متاثر ہوگی دنیا، کیا امپریس ہوگی دنیا ہم کو دیکھ کر؟ کون سی چیز ایسی ہے جو جس کو دیکھ کر لوگ امپریس ہو سکے؟ کیا خوبی ہے ہمارے اندر جس کو دیکھ کر کہے کہ واقعی اسلام اچھا مذہب ہے، دیکھو اس کا فالوور کیسا ہوتا ہے. اسلام کی بدنامی کا سبب تو ہم لوگ ہیں. اسلام کو ہم نے بدنام کیا. ہماری وجہ سے لوگ اسلام کو گالی دیتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر وہ خوبیاں نہیں، ہمارے اندر وہ صفات نہیں، ہمارے اندر وہ اوصاف نہیں ہیں جو ایک مسلمان کے اندر ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کی گلی ہے، یہودی جا رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک بڑا سا پتھر سڑک کے درمیان میں پڑا ہوا ہے. یہودی کہنے لگا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح سے محمد کا ماننے والا کوئی آیا نہیں، ورنہ یہ پتھر یہاں گرا ہوا نہیں ہوتا تھا. آج محمد کے ماننے والے جھاڑو ہونے کے بعد کچرا باہر سڑکوں پہ ڈالتے ہیں. یہ صفات ہم کو اللہ کے نبی نے سکھایا. ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو اٹھا دینا بھی صدقہ ہے. لیکن آج تکلیف دینے والی چیز ہم سڑکوں پہ رکھتے ہیں. قربانی کر کے ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے کیا؟ کتنا بڑا احسان کرتے ہیں. ہمارے گھر میں گائے کٹی، ہمارے گھر میں بکرا کٹا، خون کہاں؟ خون سارا سڑکوں پر. راستہ چلنے والے ہر آدمی کو ہماری قربانی سے تکلیف. قربانی دینا واجب ہے، تکلیف دینا حرام ہے. کون سا بڑا کارنامہ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ غور کرو میرے بھائیوں. اسلام کی وہ بہترین تعلیمات ایک طرف، ہماری یہ زندگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لازوال پیغام ایک طرف، ہمارا اپنا کردار. کبھی حدیث کے آئینے میں اپنا چہرہ تو دیکھو. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.